साथियों नमस्कार, मैं जम्मू टाइम्स से कुमार संजय दोबारा आपके सामने रूबरू हूं एक अहम मुद्दा लेकर। कल ऑल पार्टी मीटिंग की एक मीटिंग हुई, जितनी भी पार्टी थी जम्मू कश्मीर की, उस पे फारूक अब्दुल्ला साहब ने कुछ बयान दिया। उसी बयान को लेकर आज हम आजाद साहब की पार्टी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं RS चिप जी, मंत्री भी रह चुके हैं, काफी अच्छे नेता भी हैं, इस सवाल का जवाब इन्हीं से मांगते हैं कि जी अपनी क्या राय रखते हैं। चिप साहब नमस्कार। नमस्कार। चिप साहब, कल ऑल पार्टी मीटिंग हुई, वहां पे आजाद साहब दिक्की पार्टी का कोई भी नुमाइंदा दिखा ही नहीं हमें वहां पे। देखिए ऐसा है, पहले तो मैं ये कहूँगा कि बहुत से लोग मीटिंग करते हैं और कहते हैं ऑल पार्टी। यहाँ तक ऑल पार्टीज जम्मू कश्मीर की बात करें या ऑल पार्टी देश की पार्टी की बात करें तो दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। पहली बात तो ये है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बड़े एक सीनियर पॉलिटिशियन है जम्मू कश्मीर के, और मेरे दिल में बड़ी इज्जत है उनके लिए, बड़ी कंट्रीब्यूशन है उनकी। लेकिन फारूक साहब और उसकी पार्टी अलॉन्ग विद महबूबा जी जो उनकी PDP पार्टी है, वो जो इस समय देश में एक अलायंस चल रही है जिसका नाम है इंडी अलायंस, आई विल कॉल इट इंडी अलायंस। तो पहली बात तो यह है कि हम यहाँ तक हमारी पार्टी का संबंध है डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी, जिसके चेयरमैन ऑनरेबल जनाब आज़ाद साहब हैं, हमारी पार्टी इंडी अलायंस का हिस्सा नहीं है। और अगर हमारी स्टेट की लेवल पर जो कोई कल मीटिंग हुई जिसका हवाला आपने दिया, मैंने भी अखबारों में पढ़ा, उस मीटिंग का जो हवाला आपने दिया है, जो फारूक साहब ने मीटिंग बुलाई थी, तो इसको मैं ये कहूँगा कि ये ऑल पार्टी को मैं जोड़ता हूँ गुपकार अलायंस के साथ। PAGD जो है, आपने देखा होगा कि जब से गुपकार अलायंस बनी है हम उस अलायंस का हिस्सा नहीं हैं। 1 साल से पार्टी हमारे वजूद में आई तो हम उसका भी हिस्सा नहीं हैं। तो जब हम उस अलायंस का भी हिस्सा नहीं है, इंडी अलायंस का भी हिस्सा नहीं है, तो हमारा नुमाइंदा कल की मीटिंग में दिखना जाहिर है कि उसका सवाल ही पैदा नहीं होता, बिकॉज हम तो उसका हिस्सा ही नहीं है। तो इसीलिए जो आपने प्रश्न मुझे किया है, ना तो कोई हमें इंटीमेशन आई, ना हम उसका हिस्सा हैं, तो इसलिए हमारा वहाँ होना जो है बिल्कुल वहाँ होने का कोई ऐसा क्वेश्चन राइज नहीं होता। चिप साहब, जब फारूक अब्दुल्ला साहब से पूछा गया कि आजाद साहब जी जहाँ पे नजर नहीं आए, उनकी पार्टी का कोई नुमाइंदा नजर नहीं आया, तो उन्होंने सीधा कहा कि मैं साफ कह देना चाहता हूँ वो सरकार के नुमाइंदे हैं। आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, मुझे नहीं पता कि उनका इशारा हमारी पार्टी की तरफ था, हमारी पार्टी का नाम लिया या नहीं लिया मैं नहीं जानता, ये मैं आपसे सुन रहा हूँ। सीधा उन्होंने बोला आजाद साहब को लेकर। अगर उन्होंने आज़ाद साहब का नाम लिया तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जनाब आज़ाद साहब ने पिछले 1 साल से राइट फ्रॉम द डे वन, और आज़ाद साहब के साथ साथ जितने भी हमारे उस पार्टी के साथ जुड़े हुए लीडर्स हैं, चाहे वो स्टेट लेवल पर हैं, जोनल लेवल पर हैं या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हैं, हमने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि हमारी जो पार्टी है DPAP, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी जो है, उसकी जो सोच है वो बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट सोच है। हम किसी के साथ ना अलायंस करेंगे, ना हम किसी का हिस्सा हैं। तो ये बातें जो कुछ पार्टीज़ के क्वार्टर से बातें निकलती हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो दूसरी पार्टियां हों, ये वही लोग हैं जो आज़ाद साहब के बाद जब उन्होंने इस पार्टी का गठन किया, तो ये उनका डर है नंबर 1 कि वो आज़ाद साहब से थोड़ा सा घबराए हुए हैं कि आज़ाद साहब ये सीन पे कहाँ से आ गए। दूसरा,
وہ لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، گمراہ کر کے اپنی کانسٹیچوئنسی کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، جو ان کی کانسٹیچوئنسی ہے اس کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ تیسرا، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 1 سال سے آزاد صاحب نے کشمیر ویلی میں یا چناب وادی میں یا جموں کے دوسرے حصوں میں یہاں بھی پبلک میٹنگز کریں، لوگوں کا زبردست رسپانس ہوا، اور رسپانس کے ساتھ ساتھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ غلام نبی آزاد صاحب ایک ایسی شخصیت ہیں، ایک ایسے لیڈر ہیں جن کا وہ پیریڈ جب وہ مکھیہ منتری تھے تو وہ ایک گولڈن پیریڈ تھا، اور اس پیریڈ میں جو بھی باتیں ہوئیں، مثال کے طور پر میں کہوں گا، دیکھیے بڑی دیر سے بات چلتی تھی کہ نئے ضلع بنانے کی، تو اگر آزاد صاحب کے دل میں کوئی پارشیلٹی ہوتی تو وہ صرف کیول سانبا یا ریاسی یا کشتواڑ کو ضلع بنا سکتے تھے، لیکن انہوں نے سوچا فار ایگزامپل کہ جیسے جموں میں ایک رامبن ایک ایسی جگہ ہے کہ جو بہت پچھڑا ہوا علاقہ ہے، جس میں رامبن منیال کا علاقہ آتا ہے، پوگل پرستان تک، رامسو وغیرہ سارا علاقہ جو ہے، اور وہ لوگ ڈوڈا میں جاتے ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ رامبن میں ضلع بننا چاہیے۔ پھر انہوں نے سوچا کہ جب 4 ضلع ہم جموں کے ریجن میں دے رہے ہیں تو اس کی برابری کرنے کے لیے یہاں بھی لوگوں کی مشکلاتیں جن ضلعوں میں زیادہ تھیں تو انہوں نے 4 ضلع کشمیر میں بھی کریٹ کیے۔ میرا یہ مثال دینے کا مقصد یہ ہے کہ غلام نبی آزاد صاحب چاہے کشمیر ہو چاہے جموں ہو، اور اس سمے جب وہ مکھیہ منتری تھے لداخ بھی ہمارے ساتھ تھا، تو ان کی سوچ تینوں خطوں کی ایک برابر سوچ تھی، اور آج بھی اس یوٹی میں دیکھیں تو چاہے جموں ہو چاہے کشمیر ہو، آزاد صاحب کی سوچ بالکل برابر ہے، اور وہ سب کو ایک جیسا ٹریٹ کرتے ہیں ارسپیکٹو آف کاسٹ اینڈ کریڈ، چاہے کوئی مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، بودھ ہو، جین ہو، کوئی بھی ہو، کرسچن ہو، کوئی بھی ہو، وہ سب کو برابر دیکھتے ہیں۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ساری ان کی کارکردگی ہے، جو ان کی پرفارمنس ہے، اس پرفارمنس سے جب ڈر لگتا ہے باقی جماعتوں کو، جیسے نیشنل کانفرنس ہے، جیسے اپنی پارٹی ہے، جیسے دوسری پارٹیاں جو ہیں، تو وہ آزاد صاحب کو بدنام کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں دیکھو جی یہ سرکاری پارٹی ہے۔ چیف صاحب، دیکھنے میں یہ بھی آیا کہ 370 توڑنے کے بعد بھارتی سرکار کی طرف سے یہ کہنا تھا کہ جموں کشمیر میں لوگوں کو کام ملے گا، لوگ خوشحالی کی طرف جائیں گے، لیکن بالکل الٹا وہاں دیکھنے کے ملا کہ جموں کشمیر اب پروٹیسٹ کا شہر بن چکا ہے، لوگ کافی پریشان ہیں بجلی کو، سمارٹ میٹر کو لے کر، لیکن ڈی پی اے پی پارٹی کی طرف سے کوئی ایسا بیان یا لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا نہیں دیکھا گیا۔ اس میں آپ کس نظریے سے دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیے، مجھے لگتا ہے کہ آپ کے پاس بالکل انفارمیشن نہیں ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ پہلی بات تو جو آپ نے پرشن کیا کہ جو بی جے پی ہم کو سبز باغ دکھاتی تھی کہ 370 ایبروگیٹ کرنے کے بعد جموں کشمیر ایک سورگ بن جائے گا، یہاں کا وکاس ہوگا، نوجوانوں کو روزگار ملے گا، جہاں نئے بزنس کے ادارے کھولیں گے، اور ایبسولوٹلی یہاں شانتی ہوگی اور ملیٹنسی کو کرش کر دیا جائے گا۔ یہ سارے وعدے انہوں نے کیے تھے، لیکن میں ایمانداری سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس سمے تک اگر دیکھا جائے تو مجھے ایمانداری سے کہنا چاہیے کہ ان ساری باتوں میں اس سمے جو وعدے کیے گئے تھے بھارت سرکار کی طرف سے وہ اس میں وفل رہے، وہ اس میں سفل نہیں ہوئے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا جو پروٹیسٹ کی بات اب کر رہے ہیں، میرے خیال میں جب ایوکشن کا نوٹس ملا کہ روشنی کی زمین، گھاس چرائی کی زمین اور اسٹیٹ لینڈ جو لگ بھگ 60 سالوں سے کسی نے پہاڑی کے اوپر زمین اپنی ٹھیک کری، کچھ لوگ ہمارے ریفیوجی جو آئے انہوں نے بارڈر کے کنارے جو تھی بیکار زمین تھی اس کو ٹھیک کیا، کچھ لوگ جو ندی نالوں کے کناروں پر تھے جو اجڑ کر کے ہم لوگ آئے تو انہوں نے وہاں اپنی ایک جگہ بنا لی، تو اور گھاس چرائی کی لینڈ آپ جانتے ہیں کہ جو گاؤں میں کامن لینڈ ہوتی ہے، لیکن وہ بھی ریونیو اتھارٹیز کے ریکارڈ کے مطابق ساری جو اس کی
مالکیت تھی اسی آدمی کی تھی جس کے نام پر وہ چڑھی ہوئی تھی. تو جب ایوکشن کا آرڈر ہوا تو غلام نبی آزاد صاحب کی پارٹی یا ڈیموکریٹک پروگریسو آزاد پارٹی ہی ایک ایسی پارٹی ہے جس نے ہر ضلع میں پروٹیسٹ کیا. نمبر 1. اور جب پروٹیسٹ کا سرکار پر اثر نہیں ہوا تو انہوں نے ایل جی کو بولا کہ آپ غلط کر رہے ہیں. آنریبل ایل جی کو بولا. آنریبل ایل جی صاحب، میں کوئی ان پہ ذاتی بات نہیں کر رہا، لیکن ان کو سمجھایا گیا کہ جموں کشمیر کی راجنیتی بالکل باقی دیش کے حصوں سے الگ ہے، اور ان غریبوں کو اگر آپ ایسے اٹھاؤ گے تو اچھا نہیں ہوگا. جب وہاں بھی بات نہیں بنی تو آزاد صاحب نے ماننی امت شاہ جی جو ہوم منسٹر تھے ہمارے، ان کو بولا دیکھو یہ تو ہمارا حق ہے، ڈیموکریسی ہے. یہ تھوڑی بات ہے کہ ہم ڈی پی اے پی کا حصہ ہیں تو ہم لوگوں کی سمسیاؤں کو لے کر کے بی جے پی کے لیڈر کے پاس نہیں جا سکتے. تو جب آزاد صاحب نے اس کو سختی کے ساتھ بھارت سرکار کے ساتھ تھرو آنریبل ہوم منسٹر لیا تو تب جا کے ایوکشن کا سلسلہ بند ہوا. سمجھے آپ؟ دوسری بات، آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو اسمارٹ میٹرز، ہمارے اسمارٹ میٹرز کو نہیں لگانے کے لیے جو تھا وہ ہماری پارٹی نے جگہ جگہ پروٹیسٹ کیے. اور بلکہ میں کہتا ہوں کہ ہم اسمارٹ میٹرز کے اگینسٹ نہیں ہیں، لیکن اسمارٹ میٹرز کے جب اسمارٹ میٹر سرکار لگائے تو اس میں 2-3 چیزیں پوری ہونی چاہیے. نمبر 1، پاور سپلائی ایبسولوٹلی 24 آورز ملنی چاہیے. نمبر 1. نمبر 2، اسمارٹ میٹرز لگیں تو اننیسیسریلی جو کرایہ زیادہ آتا ہے وہ اتنا ہی آنا چاہیے جتنی بجلی کنزیوم کی جائے. لیکن اگر اسمارٹ میٹر لگنے کے بعد کرایہ بڑھ جائے، آپ کو بجلی بھی نہ ملے، تو وہ تو ہم کو تسلیم نہیں ہے. تو اس کے لیے ہم نے بار بار ہم نے پروٹیسٹ کیا. راشن کم تھا، راشن کے لیے پروٹیسٹ کیا. CUET جو سینٹرل یونیورسٹی انٹرنس ٹیسٹ تھا، جو انہوں نے نیا قانون لایا جس میں انہوں نے کہا کہ بچوں کو ایڈمیشن لینے کے لیے کمپیوٹر بیسڈ ٹیسٹ جو ہیں وہ پاس کرنے ہوں گے. اور نہ کیول جموں یا سری نگر میں 1500 روپیہ ایک بچہ دیتا تھا. کوئی چنڈی گڑھ جا رہا ہے، کوئی دلی جا رہا ہے، کوئی جودھ پور جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے. اس پر بھی ہم نے ہر ضلع میں پروٹیسٹ کیے. میرے خیال میں ڈی پی اے پی ایک واحد پارٹی تھی، اور جناب غلام نبی آزاد صاحب کی ڈائریکشن کے مطابق ہم نے ہر ضلع میں پروٹیسٹ کیے، اور اس میں بھی ہمیں کامیابی ملی. سرکار کو جھکنا پڑا اور سرکار کو کہنا پڑا کہ جو بچے رہ گئے ہیں ان کو ہم ان کی مرضی کے مطابق کالجوں میں ایڈمیشن دیں گے. دیکھیے ایک چیز میں کہنا چاہوں گا، ضروری بات ہے، جو بچہ ایک بارڈر پہ پڑھتا ہے گاؤں میں، جب پہاڑوں پر پڑھتا ہے، دور دراز علاقوں میں پڑھتا ہے، اور اس کو آل آف اے سڈن کہتے ہیں کہ آپ کمپیوٹر بیسڈ ٹیسٹ دے لو، وہ کیسے ٹیسٹ دے سکتا ہے؟ تو یہ ساری باتیں ہم نے پبلک کے سامنے لائیں، ہم نے پروٹیسٹ کیے، ہم نے میمورینڈم ڈویژنل کمشنر سے شروع کیے، اور ہر ڈسٹرکٹ لیول پر ہم نے میمورینڈم دیا. ہمارے پاس پورا ریکارڈ ہے اس بات کا. تو اس لیے جتنا یہ سلسلہ چلا، اس پر ہم نے باقاعدہ لوگوں کی بات کی، لوگوں کے حق کی بات کی، اور اس میں ہم کامیاب بھی ہوئے. چیف صاحب، اس بات میں کتنی سچائی ہے کہ ایک ہوا چلی ہے کہ آزاد صاحب شاید جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر کے روپ میں آ رہے ہیں؟ دیکھیے یہ بھی اسی رومر کا حصہ ہے جو وہ لوگ افواہیں پھیلانے والے جو کہتے ہیں کہ آزاد صاحب جو ہے وہ بی جے پی کی بی ٹیم ہے یا سرکاری ٹیم ہے. بالکل یہ بھی اسی کا حصہ ہے. اور آپ اندازہ لگائیے کہ آزاد صاحب 50 سال اس دیش کی راجنیتی میں سر فہرست رہے. سمجھے آپ؟ اور یہاں تک کہ کئی بار کیندری منتری اور پھر وپکش کے نیتا، اس دیش کے راجیہ سبھا میں وپکش کے نیتا رہے، ہماری ریاست کے مکھیہ منتری رہے، اور انہوں نے اصولوں پر پارٹی کو چھوڑا اور اپنی پارٹی بنائی. جموں کشمیر کے لوگوں کی مصیبتوں کو دیکھتے ہوئے جب ان کی مصیبتیں 5 اگست 2019 کے بعد میں زیادہ بڑھ گئیں، جب جہاں ری آرگنائزیشن ہوئی اسٹیٹ کی، 3 یوٹی بنا دی، 2 یوٹی بنا دی گئی، لداخ کو الگ اور جموں کشمیر کو الگ. اور خصوصاً
जम्मू कश्मीर स्ट्रेटजिकली इतनी इम्पोर्टेंट स्टेट है जिसमें आपने देखा होगा कि आपका एक तरफ जो है पाकिस्तान है और दूसरी तरफ चाइना है और उसके साथ साथ बाकी नेबरिंग कंट्रीज भी हमारी हैं, समझे ना। लेकिन इस स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाना, उसको डिमोट करना, मैं कहता हूँ कि ये भारत सरकार का सबसे गलत कदम था। और आज मैं ईमानदारी से कहता हूँ, मेरे दिल की ये आवाज़ है कि आज भारत सरकार को इस बात का पश्चाताप हो रहा हो कि उन्होंने गलत कदम उठाया, लेकिन इस कदम को सही करने में समय लगेगा। ये एकदम तो ठीक होने वाला नहीं है। इसी कदम की वजह से जितने भी नए कानून लाए, चाहे वो स्मार्ट मीटर था, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स था, चाहे वो वाटर के ऊपर इन्होंने टैक्स लगाया, पानी को चार्ज शुरू कर दिए, और चाहे वो इविक्शन का ऑर्डर था, चाहे राशन को कम किया गया, ये सारी चीज़ें जो थीं उसी की वजह से हुई। और आज़ाद साहब ने जब देखा कि लोगों की मुसीबतें रीऑर्गेनाइजेशन के बाद बढ़ गई हैं और कांग्रेस उसमें टोटली अटरली फेल हुई है, कांग्रेस जो है नेशनल लेवल के ऊपर टोटली फेल हुई है। और जब आज़ाद साहब की वो एडवाइस, जब वो उन्होंने समय समय पर जो कांग्रेस की जो टॉप लीडरशिप थी, जब उनको समझाने की कोशिश करी और उनके कान में जूं नहीं रेंगी, तब उन्होंने कहा कि मैं जम्मू कश्मीर में जाऊंगा, कम से कम जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो आघात हुआ है, जो उनके ऊपर एक हथौड़ा डाला गया है, 2 यूटी बनाई गई है और वहाँ के लोगों का रोजगार छीना जा रहा है, वहाँ की ज़मीनें जो बाहर के लोग ले रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं जम्मू कश्मीर में जाकर के अपनी नई पार्टी बनाऊंगा। तो इसी वजह से उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। और इस किस्म के इल्ज़ामात उन पार्टियों की तरफ से ये कहना कि हम बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, हम सरकारी पार्टी हैं और आज़ाद साहब यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर बनना चाहते हैं। देखिए लेफ्टिनेंट गवर्नर की प्रोटोकॉल क्या है। आज़ाद साहब तो इतने बड़े प्रोटोकॉल में रहे, ये बिल्कुल निराधार है। और आज़ाद साहब ने खुद बयान दिए, अभी 3 दिन पहले जो बहुत बड़ी रैली हुई है जवाहर नगर में, श्रीनगर में, उसमें भी उन्होंने क्लियर किया। और उनकी हिदायत पर एज ए जनरल सेक्रेटरी ऑफ द पार्टी मैंने बाकायदा इसका स्टेटमेंट दिया और पूरे सोशल मीडिया पर हर जगह डाला कि ये बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। गुलाम नबी आज़ाद जब भी समा आएगा, और इसमें कोई दो राय नहीं है, इस रियासत की बागडोर उनके हाथ में होगी। और जितने भी लोगों के साथ ज्यादतियाँ हुई हैं इन 4 सालों में, इन सब ज्यादतियों को ठीक किया जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर आज़ाद साहब ने खुद कहा कि व्हेन DPAP विल कम टू पावर, we will ensure that the land which have been evacuated under this eviction law, that will be given back to the people of the state. आज़ाद साहब ने कहा, बार बार कहा। तो अगर हम किसी की बी टीम होते या किसी सरकारी पार्टी का हिस्सा होते तो इतना सख्ती के साथ हम क्यों कहते। चीफ साहब, आपने कहा कि आज़ाद साहब दोबारा जम्मू कश्मीर में राज करेंगे तो लोगों के जो मसले हैं उनको हल करेंगे, लेकिन इलेक्शन होगी तो आज़ाद साहब की पार्टी जीतेगी ना। आपको क्या लगता है, सेंटर की तरफ से इलेक्शन को पोस्टपोन, आप किस नजर से देखते हैं चीजें, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, डर? देखिए ऐसा है, इलेक्शन का जो इतनी लेट हो रही है, ये एक डिलिबरेट अटेम्प्ट है ऑन द पार्ट ऑफ द बीजेपी। जी बिल्कुल। नंबर 1, डिलिमिटेशन प्रोसेस को प्रोलॉन्ग किया गया। और मैं उस पर नुक्ताचीनी नहीं करना चाहता, क्योंकि डिलिमिटेशन कमेटी के जो ऑनरेबल मेंबर थे वो बड़े अनुभवी और अच्छी बैकग्राउंड के लोग थे, लेकिन उनकी मजबूरी थी। डिलिमिटेशन को कैसे करना है, ए से बी को कैसे जोड़ना है, बी से सी को कैसे जोड़ना है, ये सारा सिलसिला पॉलिटिकली मोटिवेटेड था। मैं इसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता। आई विल ओनली से इट वाज पॉलिटिकली मोटिवेटेड, और ये राजनीति से प्रभावित था, मैं ये कह रहा हूँ। एक बात, उसके बाद इन्होंने कहा, हालांकि बार बार माननीय अमित शाह जी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ये बयान देते रहे कि हम
جلدی ہی الیکشن کروائیں گے جب ایک صحیح سما آئے گا، اور ہم اسٹیٹ ہوڈ بھی دے دیں گے آپ کو واپس. لیکن ڈیلیمیٹیشن کو پرولانگ کیا گیا. پھر آ گیا سیکیورٹی، سرکشا، آتنکواد کا کیسے یہ مقابلہ کیا جا رہا ہے. پھر دھیرے دھیرے انہوں نے کہا کہ ہم دیکھیں گے جب سیکیورٹی سچویشن سدھرے گی، جب ہم دیکھیں گے لوگ سرکشت ہیں، لوگ الیکشن میں جا سکتے ہیں، چناؤ میں جا سکتے ہیں، تو تب ہم اس کو الیکشن کروائیں گے. لیکن یہ بھی کہتے رہے کہ ابھی کوئی یہاں سمسیا نہیں ہے، آتنکواد ختم ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی یہ فیصلہ نہیں لے سکے. تیسری بات انہوں نے کہا کہ اس کے بعد الیکشن کمیشن آف انڈیا جو ہے وہ فیصلہ کرے گا کہ الیکشن کب ہونی ہے. لیکن کل ملا کر کے جو تینوں چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک ایڈمنسٹریٹولی سوچی سمجھی اسکیم تھی، یوجنا تھی، جس کے تحت الیکشن ڈیلے کیے گئے. اب آپ نے کہا کہ الیکشن ہوں گے تو تب بات بنے گی. کوئی دنیا کی طاقت الیکشن روک نہیں سکتی. یہ میں آپ کو بتاؤں گا. اس اسٹیٹ کو اسٹیٹ ہوڈ بھی ملے گا، اسٹیٹ بھی واپس آئے گی، جہاں چناؤ بھی ہوں گے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ دیر ہو سکتی ہے تھوڑی، لیکن الیکشن ہوگی اور لوگوں دوارا جن سرکار چنی جائے گی. لیکن جتنا الیکشن کو ڈیلے کیا جائے گا، وہ لوگ جو الیکشن کو ڈیلے کر رہے ہیں، میں کسی پرٹیکولر کی بات نہیں کرتا، وہ لوگ جو الیکشن کو ڈیلے کرنے کے لیے رسپانسیبل ہیں، میں آج ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ پچھتاؤ گے اور الیکشن ڈیلے کرنے سے آپ کو نقصان ہوگا. یہ میں ایک پارٹی کا جنرل سیکرٹری ہونے کے ناطے کہہ رہا ہوں کہ ان کو فائدہ نہیں ہوگا، اس کا نقصان ہوگا. بٹ ڈیفینیٹلی بھگوان کرے گا. اور یہ بالکل صحیح بات ہے کہ وہ دن دور نہیں جب الیکشن ہوگی، اور الیکشن ہونے کے بعد یہاں لوگوں کی سرکار بنے گی. چیف صاحب، آخر میں ایک سوال اور لاسٹ، جو ہم نے شروع سے بات کی کہ فاروق عبداللہ صاحب کی طرف سے ایسا بیان دیا گیا، آپ ان کے سوال میں آخر میں اپنی پارٹی کی طرف سے بڑے کم شبدوں میں کیا جواب دینا چاہوں گے؟ دیکھیے، میں نے شروع سے کہا کہ فاروق صاحب بہت سینئر لیڈر ہیں، میں بہت ان کا عزت کرتا ہوں. اور ان کی یہ بھی میں کہنا چاہوں گا کہ لوگ مانے نہ مانے، لیکن جموں کشمیر کی راجنیتی میں ان کی ایک زبردست بھومکا رہی ہے اور بھومکا ہے. اور جس پارٹی کو وہ ہیڈ کر رہے ہیں، نیشنل کانفرنس کو، نیشنل کانفرنس جہاں ایک پریمیئر پارٹی ہے، اس پارٹی کو جموں کشمیر کی راجنیتی کے نقشے سے ہٹایا نہیں جا سکتا، اس کو مائنس نہیں کیا جا سکتا. وہ تو رہے گا. لیکن انہوں نے جو یہ بیان دیا ہے، یہ ان پارٹیاں ان کے ساتھ ہیں اس سمے، چاہے کانگریس ہو چاہے دوسری پارٹیاں ہوں، وہ جو پارٹیاں ہیں، کیونکہ ان کی یہ رائے ہے کہ آزاد صاحب کو کمزور کرنے کے لیے یہ بولو کہ آزاد صاحب کی جو پارٹی ہے وہ بی جے پی کی بی ٹیم ہے. تو یہ ان کے ان کا جو ایک موڈس آپرینڈی ہے، یہ اس کا حصہ ہے. تو جب باقی والے کہہ رہے ہیں تو فاروق صاحب سنس ہی از دا چیئرمین آف دا آل پارٹی میٹنگ میں چیئر کرتے ہیں، تو جب محبوبہ جی کہتی ہیں، دوسرے لوگ کہتے ہیں، تو فاروق صاحب کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. اگر اس کو وہاں لیڈر بن کے رہنا ہے آل پارٹی میں، تو اس کو یہ بات کہنی ہے. لیکن اس میں کوئی خاص وزن نہیں ہے. ساتھی دیتے ہمارے ساتھ ڈی پی اے پی پارٹی کے جنرل سیکرٹری آر آصف جی، پورو منتری بھی رہ چکے ہیں. انہوں نے دل کھول کے بات کی کہ جو کل بیانات غلام نبی اعجاز صاحب کے اوپر کہے گئے، اس بات میں کوئی دم نہیں ہے. یہ ایک آل پارٹی میٹنگ کی طرف سے ایک مجبوری تھی. فاروق صاحب نے جو بیان دیا، تو دیکھتے ہیں 10 تاریخ کو جو فاروق صاحب نے بولا ہے اس پہ اس پر کتنا عمل کیا جاتا ہے، ان کا کیا جواب دیا جاتا ہے، جب فاروق صاحب اپنے حساب سے چلتے. اسی کے ساتھ ہی جموں ٹائمز سے